قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى۔ اسماء الحسنہ پر تدبر کے سلسلے میں ہم اللہ تعالیٰ کا نام الواحد اور الاحد، یہ دو نام ہم اکٹھے دیکھیں گے۔ الواحد کا مطلب ہے ایک، اکیلا اور یکتا، اور الاحد کا مطلب ہے یکتا و یگانہ۔ تھوڑا سا ہلکا سا فرق ہے ان دونوں میں۔ انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی کچھ آیات جہاں یہ نام آئے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد پھر تقابل کریں گے۔ سورۃ بقرہ کی آیت 163 میں آتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللہ ایک ہی ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ یہاں لفظ الواحد آیا ہے، خالی واحد آیا ہے۔ اسی طرح سورۃ نساء آیت 171 میں آتا ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور یہ نہ کہو کہ تین ہے، باز آ جاؤ، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے۔ اسی طرح سورۃ مائدہ آیت 173 میں ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اسی طرح سورۃ انعام آیت 19 میں آتا ہے قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، کہو خدا تو بس ایک ہی ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ سورۃ یوسف آیت 39 میں آتا ہے أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ سورۃ رعد آیت 16 میں آتا ہے قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب ہے۔ سورۃ ابراہیم آیت 48 میں آتا ہے وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ سورۃ ابراہیم آیت 52 میں آتا ہے هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ مختلف طرح سے یہ نام آ رہا ہے، کہیں قیامت کا دن اور کہیں شرک کی نفی کے طور پر اور کہیں یہود و نصارہ کے نظریات کو باطل کرنے کے لیے۔ اسی سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک نام کئی مختلف انداز سے سمجھا جا سکتا ہے۔ سورۃ نحل آیت 22 میں آتا ہے الہکم الہ واحد، تمہارا خدا بس ایک ہی ہے۔ اسی طرح سورۃ نحل ہی کی آیت 51 میں ہے قال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد، اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو، خدا تو بس ایک ہی ہے۔ سورۃ الکہف آیت 110 میں آتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرح وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے۔ اسی طرح سورۃ انبیاء 108 میں آتا ہے قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، ان سے کہہ دو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے۔ سورۃ حج آیت 34 میں آتا ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس تمہارا خدا ایک ہی ہے، پس اسی کے آگے سر تسلیم خم کر دو۔
سورہ عنکبوت آیت 46 میں وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ سورہ صافات آیت 4 میں آتا ہے إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ، تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہیں، اور سارے مشرقوں کا مالک۔ سورۃ صاد آیت 65 میں بھی آتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ، جو یکتا اور سب پر غالب ہے۔ اتنی آیتوں کو جمع کر کے اکٹھے پڑھتے ہوئے مجھے تو یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ اللہ کو اپنا یہ نام کتنا پیارا لگتا ہے، کتنا پسند ہے، اور کیوں نہ پسند ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام میں کوئی اس کا شریک ہے ہی نہیں، کوئی اور بن ہی نہیں سکتا احد، کوئی واحد ہے ہی نہیں، وہ اکیلی ذات ہے۔ اور بھی کئی آیات ہیں، حوالہ نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیں۔ سورۃ زمر آیت 4 میں، اسی طرح سورۃ مومن آیت 16، بڑی پیاری آیت ہے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، قیامت کے میدان میں کھڑا کر کے پوچھا جائے گا، یعنی جب قیامت آئے گی اس کے بعد کوئی نہیں بولے گا، خاموش ہو گئی، کوئی نہیں جو بولے، تو کہا جائے گا للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار کی۔ ایک اور چیز بھی نوٹ کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ جو دوسرا نام آ رہا ہے اکثر وہ قہار کار ہے، جو ایک ہوتا ہے اسی کا غلبہ ہوتا ہے نا، وہی غالب ہوتا ہے۔ اور سورہ زمر جو آیت 4 تھی سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب۔ سورۃ حامیم سجدہ آیت 6 میں آتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے نبی ان سے کہو میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ اکیلا ہے، اپنی ذات میں واحد ہے، کسی جنس کا فرد نہیں، اس کا کوئی سپاؤس نہیں، کوئی اس کی فیمیل نہیں، کوئی اس کی تانیث نہیں، کوئی اس کی مؤنث نہیں، اور جس کی کوئی مؤنث نہیں پھر اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ جوڑے تو ہم جن سے بنتے ہیں، اس لیے پھر جو اللہ کی اولاد گردانے وہ ناسمجھ ہے، وہی ہے یہ سب کچھ کرنے والا۔ اسی طرح سورۃ صاد میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا تذکرہ ہے آیت 58 میں، سورۃ مومن آیت 16 میں بھی آتا ہے اللہ کی بادشاہی کا تذکرہ، کہ دیکھو ذرا اس دن کیا کچھ ہوگا۔ اگر اللہ کے ایک ہونے کا یقین آ جائے نا تو میرا خیال ہے کہ ہم کافی حد تک سیدھے ہو جائیں، کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف اس بات کا یقین کہ وہ ایک ہے اور وہ پکڑ سکتا ہے، وہ غالب ہے، وہ کوئی ایسا بادشاہ نہیں ہے کہ جو آمریت کے زور پہ غالب ہو چکا، نہیں، اس کی بڑائی ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہے گی۔ اس لیے پھر تم بھی اسے ایک کو اپنا سب کچھ بنا لو، اسی کو پکارو اپنی مدد کے لیے، اسی کی بندگی کرو، اسی کے آگے سر جھکاؤ، اسی کے بندے بن کے رہو، اسی کے قانون کو مانو، اسی کے دیے ہوئے رسم و رواج طور طریقوں کو مانو۔ اور سب سے بڑھ کر تو یہ نام سمجھ میں آتا ہے سورہ اخلاص میں، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دو کہ اللہ یکتا ہے۔ سب سے پہلی بات سمجھانے کی ہے، اس جملے میں اب دیکھیے کہ احد کا لفظ استعمال ہوا ہے، عربی زبان میں اس لفظ کا غیر معمولی استعمال ہے۔ عموماً یہ لفظ مضاف یا مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، مثلاً آپ دیکھیے کہ یوم الاحد ہفتے کا دن، یا ایسے ہوتا ہے فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ، اپنے کسی آدمی کو بھیجو، تو یہ ضرور ہی کسی نسبت سے استعمال ہوتا ہے، یا پھر یہ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، عام طور پہ نفی کرنی، جیسے ما جاءنی احد، یعنی میرے پاس کوئی نہیں آیا۔ اسی طرح
ایک تیسرا استعمال ہوتا ہے اس نام کا عمومیت کا پہلو لیے ہوئے سوالیہ انداز میں، مثلاً حل عندک احد، کیا تمہارے پاس کوئی ہے؟ اسی طرح پھر اس کو شرط کے طور پہ بھی بولا جاتا ہے، مثلاً ان جاءک احد، اگر کوئی تمہارے پاس آئے، یعنی اگر کی شرط ہے۔ یا پھر یہ گنتی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مثلاً احد، اثنان، احد عشرہ، 1 2 11۔ قرآن پاک میں اس کے استعمالات کو اگر آپ دیکھیں تو آپ واقعی حیران رہ جائیں گے، کہاں احد آیا ہے اور کہاں واحد آیا ہے۔ محض لفظ احد وصف کے طور پر کسی شخص یا چیز کے لیے بولا گیا ہو، اس سے پیارا قرآن پاک میں جو اس کا انداز ہے یہ کہیں اور آپ کو نہیں دکھتا۔ جب قرآن پاک نزول ہو رہا تھا نا، اس کے بعد یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کیا گیا، کسی دوسرے کے لیے استعمال نہیں ہوا، کیونکہ وہ ایک ہے اور کوئی اس کا نہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس آ کے مشرکین پوچھا کرتے تھے کہ اپنے رب کے بارے میں بتائیں، کون ہے، کیسا ہے، کس چیز سے بنا ہے، تو کہا کہہ دو قل هو اللہ احد، بس یہ ہے جواب اس کا۔ تو جب وہ ایک ہے تو پھر اس کی ربوبیت میں کوئی حصے دار نہیں، تو پھر کوئی اس کے علاوہ کسی اور کو معبود کیسے بنا سکتا ہے؟ تنہا ہے، مالک ہے، سب چلا رہا ہے کام، یعنی اس ایک نام میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات آ جاتی ہیں۔ وہ اپنے ہر کام میں ایک ہے، اس کی جنس مت پوچھو، اس کا جوڑے کا مت پوچھو، کیونکہ کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں۔ وہ ایک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اس سے پہلے کوئی تھا نہ اس کے بعد کوئی ہوگا۔ یہ تمہارے خداؤں کی دیو مالائی جو چین ہے اس میں سے نہیں ہے کہ ایک خدا پھر اس کا دوسرا پھر تیسرا، اس کا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ تو اس نام پہ غور کرنے سے بھی انسان اپنے اندر بہت وسعت پاتا ہے کہ میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایک در پہ جھکایا گیا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دلاتا ہے آدمی کو نجات۔ جو ایک کا بن جاتا ہے نا، اس کو در در کا نہیں بننا پڑتا، ہر ایک کا نہیں بنتا۔ احد کی کوئی اور اس کی نہیں تقسیم ہو سکتی، یعنی ایک لفظ ہے نا، اس کو ایک ہے تو اس کا آدھا کر دیں گے نا، 2 ہاف، لیکن احد لفظ کی کوئی اور آدھی چیز نہیں ہوتی۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نام کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو محسوس کریں کہ کیا وہ ایک ذات جو میرے سارے کام کر رہی ہے، کیا پھر میں بھی اس کے لیے اکیلی ہوں؟ کیا میں نے بھی اپنے دل کے جذبات میں کسی اور کو شامل تو نہیں کیا وہ اس کے علاوہ؟ اور جتنا سوچتے جائیں گے اتنی محبت آئے گی۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، تو بس کہتے ہیں کہ بس سب کچھ اسی کے لیے۔ یہ وہی کلمہ تھا کہ جو مکہ کی گلیوں میں بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر ہوتا تھا، کہ جب رسیوں میں باندھ کر بچے ان کو گھسیٹتے پھرتے، تپتی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر گرم پتھر رکھتے، تو زبان سے جو کیا تھا، ایک لفظ تھا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، واحد نہیں، احد، کہ وہ اکیلا ہے، کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے، بے نظیر، بے مثل۔ اس احد کو جس نے 2 یا 3 کرنے کی کوشش کی وہ دین سے نکل گیا، اور ایک ہے لیکن کتنا قریب ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ 3 لوگ سرگوشی کریں تو چوتھا وہ، 5 کریں تو چھٹا وہ۔ اللہ اکبر۔ اس کی آوازوں کو سنا کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی ذات کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایک رب کا بنا دے، اور ہماری ساری زندگی، ہمارے جذبات، ہمارے تمناؤں، ہمارے خیالات میں اس کے علاوہ کوئی اور نہ آئے۔